اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 8واں جو پارہ ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے۔ سورہ انعام کی اس سے پہلے جو آیات تھیں وہ بہت اچھے سے آفرین نے جو ہے انٹروڈکشن دے دیا تھا ان کا، اور بہت اچھی طریقے سے ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا اس کا سبجیکٹ ہے۔ تو آج کے دن سے جو آیت سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہے 111، یہیں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے اور ہم تمام چیزیں لا کر ان کے روبرو جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے۔ اب جاہل بھی کہہ سکتے ہیں اور نادان بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ تو جاہل سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے آلائے کار بن جاتے ہیں۔ آیت نمبر 112 ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین۔ اب آیت کے اسی حصے کو لے کے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ سوچنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ انبیاء کو مدد کی ضرورت تھی، تو اللہ نے شیاطین کو ان کے خلاف کیوں کھڑا کر دیا؟ تو بہرحال یہ اللہ ہی کا قانون ہے کہ راہ حق کے ہر مسافر کو یہ چیز بہت اچھے سے معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں حکمت ہے۔ اور حکمت کیا ہے کہ حق اور باطل میں اگر اس نوعیت کی کشاکش نہیں ہوگی تو پھر کھرے اور کھوٹے کی پہچان بھی نہیں ہو سکے گی۔ اب یہاں پہ معلوم کیسے ہوگا کہ کون واقعی حق پرست ہے اور کون جھوٹا دعوے دار؟ اللہ سے کون سچی محبت کرتا ہے؟ کیونکہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ آیت کے بقیہ حصے میں فرمایا گیا، اور ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں پرفریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ پرفریب باتیں مطلب کہ پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں، جیسے کہ کوئی شیطان ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کے، مطلب جو جن شیطان ہے وہ اپنے ساتھی انسان شیطان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ شاباش تم اپنے موقف پر ڈٹے رہو، اسی کا نام استقامت ہے، اور دیکھو کہیں پھسل نہ جانا اور اپنے مخالف کے موقف کو قبول نہ کر لینا۔ تو ان کا آپس میں اسی طریقے سے جو گڑ جوڑ ہے وہ چلتا رہتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو یہ چھوٹ دے رکھی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ وَمَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے۔ تو چھوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کی افطرا پردازیوں کو، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ کائنات میں کوئی پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ ابو جہل جو تھا اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ برچہ اٹھاتا، اس کا ہاتھ شل ہو جاتا، لیکن اللہ کی طرف سے چھوٹ تھی اسے کہ ٹھیک ہے ہماری اس بندی کو جتنا آزمانا چاہو آزما لو۔ تو یہ سنت کا جو طریقہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کی اللہ پاک خود ڈھیل دے دیتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعراض فرمائیے اور ان کو ان کی افطرا پردازیوں میں پڑے رہنے دیجیے۔ آیت نمبر 113، اور ایسا اس لیے ہے کہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کرے اور پھر وہ اپنے برے اعمال کا جو بھی انبار جمع کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حق اور باطل کی ایک کشاکش رکھ دی ہے، کس طریقے سے کہ کھرے اور کھوٹے کی جو ہے پہچان ہو جائے، اور پھر ہوگا کیا کہ معاشرے میں اچھے برے کی تمیز واضح ہو جائے گی، کیونکہ اہل حق نکھر کے ایک طرف ہو جائیں گے اور باطل وہ دوسری طرف ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 114 ہے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ تو اب یہاں پہ ذکر اہل کتاب کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جنہیں ہم سے پہلے کتاب دی تھی۔ اوبویسلی اہل کتاب جو پہلے جو تھے اس انصارہ اور یہود، ان کو بھی تو وہ بھی اہل کتاب تھے، ان کو بھی کتابیں ان کی طرف نازل ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چاہے اقرار کریں یا نہیں کریں، لیکن ان کے دل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ آیت نمبر 115، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 116 ہے،
اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کہ جو جدید جو جمہوریت کا جو فلسفہ ہے اس کے لیے یہ اس کی نفی کرتی ہے یہ آیت، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قرآن کریم کا حکم ہے وہ بہت واضح ہے کہ زمین پہ جو بسنے والوں کی اکثریت ہے اس کی بات مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ کیسے گمراہ کریں گے؟ کیونکہ دنیا میں ہمیشہ یہی ایک رہا ہے نا دور کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ باطل پرستوں کی ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام کا جو دور تھا اس میں بھی اگر دیکھیں گے 1,00,000 کے مقابلے میں ایک کی نسبت بھی نہیں بنتی تھی جو ایمان کے دعوے دار تھے یا ایمان پر جو تھے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اکثریت کو کلی اختیار دے کر کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہاں ایک صورت میں اکثریت کی رائے کو اہمیت دی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اگر وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، قطعی اصولوں کو اور لینڈ مارک کے طور پر اگر وہ مان لے اور پھر ان کی واضح کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے مباحات کے بارے میں اکثریت کی بنا پر فیصلے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کا سچویشن نہیں ہوتی تو پھر ظاہری بات ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس رہے گا، اور اس کائنات میں موجود ہر چیز کا جو خالق ہے اور مالک ہے obviously اللہ تعالیٰ ہے۔ اکثریت کی رائے پر فیصلے صرف اسی کے احکام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ آیت کے بقیہ حصے میں بیان ہے یہ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن و تخمین کی، اور نہیں یہ کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں۔ یعنی یہاں پہ کیا بیان ہے کہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، یعنی قیاس سرائیاں کرتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ آیت نمبر 117، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہے۔ بس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جبکہ اللہ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں تم پر۔ اب یہ جو بحیرہ صاحبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ جو ہیں سورہ مائدہ کی 103 میں اس کا حوالہ جو ہے ہم نے دیکھا، ان کے بارے میں جو عقیدے تھے، ساری جو عقیدے تھے ان کے من گھڑت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندیاں اپنے بندوں پر نہیں لگائیں، لہٰذا حلال جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا کرو اور بلا کراہت ان کا گوشت کھایا کرو، اس چیز کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیان یہ ہوا ہے کہ اللہ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جو حرام ہے۔ کیسے بیان کی ہیں؟ ابھی تک ہم نے ان چیزوں کی تفصیل نہیں پڑھی، تو یہاں پہ ایک چیز ہمارے سامنے ہے کہ جو نزولی ترتیب ہے اس میں سورہ نحل جو ہے نا وہ پہلے کیونکہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو سورہ نحل کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں گے تو ہم آگے چل کے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے، سوائے اس چیز کے کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے کے لیے، تو یہاں پہ ہے بیان کیا ہے کہ مجبور ہو جاؤ۔ تو مجبوری کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ تمہارے لیے گنجائش یہ ہے کہ اگر اضطرار ہے، جان پر بن گئی ہے، بھوک سے بالکل جان نکل رہی ہے اور حلال چیز آپ کے سامنے نہیں ہے، تو ان حرام چیزوں میں سے بھی پھر آپ کچھ کوئی ایک چیز کھا کر جان بچا سکتے ہیں۔ تو لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کا ذائقہ محسوس کرنا ہے، مزے لے لے کے کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جتنی کوانٹٹی آپ کو ریکوائرڈ ہے اس کے لیے ہی یہ آیت جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کی ایک مثال ہم یہاں سے بھی لے سکتے ہیں کہ جو باہر کے جو ملک ہے وہاں پہ جب مسلمان قیدیوں کو جب بھی سزا دیتی ہے تو ان کو نا جبری طور پر کھلایا جاتا ہے حرام گوشت اور شراب اور یہ سب چیزیں، تو وہاں پہ بھی اسی طرح سے ایک اجازت اس طرح سے دی گئی کہ بالکل جب آپ مرنے کے قریب ہوں، آپ کے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے نا، تو پھر آپ اتنا ہی کھائیں جس سے آپ زندہ رہ سکیں، یعنی جان بچانے کے لیے۔ تو اس پوائنٹ کو بالکل مائنڈ میں کلیئر رکھنا ہے کہ حرام چیزوں میں سے صرف ایک یہی آپشن ہے کہ جب آپ مرنے والے ہوں اور آپ پہ اضطرار ہے، بھوک سے بالکل کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، تو آپ کھا سکتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے، اور یقیناً بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ آیت 120، اور چھوڑ دو ہر طرح کے گناہ کو، وہ کھلا ہو یا چھپا ہوا ہو، یقیناً وہ لوگ گناہ کماتے ہیں، انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یقیناً یہ گناہ ہے، اور یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ ایک پیغام ہے، مشرکین مکہ جو تھے
ان کے غلط اعتقادات تھے اس کی حمایت میں طرح طرح کی حجت بازی کرتے رہتے تھے. مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے جو جانور مارا ہے یعنی وہ خود مر گیا ہے تو وہ حرام ہو گیا، صحیح ہے، لیکن جس کو آپ خود مار رہے ہو تو وہ ذبح کر دیا، اس کو حلال مان لیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سود کے بارے میں بھی دلیل دیتے تھے کہ یہ جو بے ہے یہ بھی تو ربا کی طرح ہی ہے، ربا ہوتا ہے سود. تو تجارت کا مقابلہ سود سے وہ لوگ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی تجارت میں نفع ہوتا ہے، ایسے ہی سودی لین دین میں بھی نفع ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ نے 10 لاکھ کا کسی کو قرض دیا اور اسے 4,000 روپے اگر منافع لے لیا تو وہ ناجائز ہو گیا، اور اگر 10 لاکھ کا مکان آپ نے کرائے پر دے دیا اور 4,000 اسے ماہانہ کرایہ لے لیا تو پھر وہ جائز ہو گیا. تو اس طرح کے اشکالات وہ سامنے رکھتے تھے، یعنی کہ بڑے ہی دل نشیں طریقے سے. اور یہ چیزیں کس طرح وہ کرتے تھے کہ انہیں شیاطین یہ چیزیں سب سکھاتے رہتے تھے تاکہ وہ تم سے مجادلہ کریں، تاکہ تمہیں بھی اپنے ساتھ گمراہی کے راستے پر لے چلیں. لہٰذا یہاں پہ کیا انسٹرکشن ہے، تم نظر انداز کیا کرو ان سب چیزوں کو. آیت نمبر 122، بھلا جو کوئی تھا مردہ پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا. اس سے معنی کیا ہے؟ حیات و ممات سے مراد ہے، یعنی ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں تھا، صرف وہ دنیا کا بندہ بنا ہوا تھا اور انسانیت کی اس کی در حقیقت جو ہے انسانیت کے طور پہ وہ مردہ تھی. ٹھیک ہے، وہ حیوان کی حیثیت سے زندہ تو تھا لیکن انسان کے حیثیت سے وہ مردہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی راہ ہدایت دے دی تو گویا وہ اب زندہ ہو گیا. آیت کا بقیہ حصہ، اور ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی اور اب اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اس سے وہ نکلنے والا بھی نہیں ہو. اسی طرح مزین کر دیا ہے کافروں کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ مثال اگر ہم دیکھیں تو ایک وہ شخص جسے پہلے بالکل کوئی ہوش نہیں تھا، اس نے نظریاتی معاملات کی پیچیدگیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، نور قرآن سے اس کے سینے کو منور کر دیا تو اس نور میں وہ آگے بڑھتا چلا گیا. اب یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو جب حق کی طرف متوجہ ہونے لگے تو ان کو 6 سال تقریباً لگ گئے تھے، مطلب ایک پوائنٹ پہ آنے میں. اسی طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بھی 6 سال لگے تھے، پھر وہ ایمان لے آئے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر انہوں نے قرآن کو مشعل راہ بنایا اور پھر اللہ کے راستے میں سرفروشی کی اپنی مثالیں پیش کیں. اور دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جو ساری عمر ان اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہے اور اسی حالت میں انہیں موت آئی. تو کیا یہ دونوں لوگ، یعنی 2 طرح کی جو کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، تو کیا یہ دونوں طرح کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے obviously. تو 123 آیت ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے تاکہ وہ اس میں خوب سازشیں کریں. اب یہاں پہ بھی وہی والا فلسفہ ہے، یعنی آیت نمبر 112 میں ہم نے دیکھا کہ شیاطین جن و انس کو ہم خود ہی انبیاء کی دشمنی کے لیے مقرر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا انداز ہے یہ. اب یہاں پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہر بستی میں سردار اور بڑے بڑے چودھری جو ہے ان کو اللہ پاک کی طرف سے کچھ خاص ڈھیل ملتی ہے، وہ حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سیدھے سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں چال بازیوں اور مکاریوں سے، اور پھر حق پرست ان کی وجہ سے آزمائشوں میں جو ہے نا ڈال دیے جاتے ہیں. تو اس عمل سے تاکہ صاحب صلاحیت لوگوں کی صلاحیتیں مزید اجاگر ہو جائیں، ان کے جوہر کھلے، ان کی غیرت ایمانی کو جلا ملے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے کندن بن کے کچھ لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور جو آزمائشوں کی بھٹی سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں بیان ہے، حالانکہ وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اب شعور ان پر کیسے نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی چال بازیوں کا سارا وبال ان پر خود پر ہی پڑے گا، جیسے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو جہل نے جو کچھ کیا، اس کا وبال جب ان کے سامنے آئے گا تب اس کی آنکھ کھلے گی. اور یہ کون سا عالم ہوگا جب آنکھ کھلے گی؟ تو جیسے ایک مصرع ہے، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم خزاں کا تھا، تو اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا اس وقت پر پچھتانے کے لیے. آیت نمبر 124، اور جب ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی. یعنی جیسے پہلے انبیاء کی قوموں کو معجزے دکھائے گئے تھے، اب یہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی ویسے ہی معجزات دکھائے جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. اب حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق جیسے مناسب سمجھا ہر قوم اور امت کے ساتھ وہی معاملہ فرمایا. پرانی جو امتیں تھیں ان کو حصی معجزے دکھائے گئے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ نو انسانیت کا دور طفولیت تھا، کیونکہ انسانیت کا جو مجموعی فہم جو ہے وہ میچور نہیں ہوا تھا، انسان اس حد کو نہیں پہنچا تھا شعور کی، تبھی حصی معجزات کا ظہور جو ہے وہ مناسب نہیں تھا. اس کی مثال یہاں پہ ایسے لی جاتی ہے جیسے بچے کو بہلانے کے لیے پہلے تو کھلونے دیے جاتے ہیں، لیکن جیسے وہ میچور ہوتا ہے تو پھر اس کو تعلیم دی جاتی ہے عقل کی، حکمت کی، اور وہی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے اس پوائنٹ پہ.
تو یہاں پہ جو حصی اور وقتی معجزوں کی بجائے ایک ایسا معجزہ دیا جا رہا ہے جو دائمی بھی ہے اور علم اور حکمت کا شاہکار بھی۔ آیت کا بقیہ حصہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے اور کس طرح سے لے۔ ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو یعنی گنہگاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں سے اور سخت عذاب ان کی چال بازیوں کے سبب جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ شرع صدر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص وہ نعمت ہے شرع صدر، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النشرہ میں بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، جسے کہا گیا ہے الم نشرح لک صدرک، یعنی اس میں انسان کو شرع صدر کی دعا ضرور کرنی چاہیے اپنے لیے۔ کیسے دعا کرنی چاہیے؟ اے اللہ ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا وہ ایسے محسوس کرتا ہے گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پہ جو ہے چڑھنے کی جو مثال دی گئی ہے، اونچائی پر جب انسان چڑھتا ہے تو اس کی سانس پھول جاتی ہے اور دل جو ہے وہ تیز تیز ایسے دھڑک رہا ہوتا ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے باہر نکل آئے گا۔ انسانیت کو جو ہے ہدایت کی توفیق اگر عطا نہ ہوئی ہو تو پھر راہ حق پر چلنا مشکل ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ ذرا سی کہیں آزمائش آتی ہے تو انسان سمجھنے لگتا ہے بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، تو ایک قدم بھی اٹھانا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو جو ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے جو قبول کرتا ہے اوبویسلی وہی حق پر چل سکتا ہے۔ آیت نمبر 126، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا مددگار ہے بسبب ان کے نیک اعمال کے۔ اب جو دارالسلام ہے یہ جنت کا دوسرا نام ہے۔ انہوں نے اپنی محنتوں، قربانیوں سے، مشقتوں سے اور ایثار کی وجہ سے اللہ سے دوستی کمائی اور ہمیشہ کے لیے وہ لوگ دارالسلام کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ آیت نمبر 128، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کہ جنات کو جو لوگ موکل بنا لیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنی دکانیں چمکاتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی۔ اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ اور تم اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یقیناً آپ کا رب حکیم اور علیم ہے۔ آیت نمبر 129 میں بتایا جا رہا ہے اور اسی طرح سے ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے جو سناتے تھے تمہیں میری آیات اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے کہ وہ کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیاوی زندگی نے، اور خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ یقیناً کفر کی روش پر وہ چلتے رہے۔ اس وقت ان کی کوئی چال نہیں چل سکے گی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے اے ہمارے رب ہم تو مشرک نہیں تھے۔ اب یہاں پہ کیا بیان کیا جا رہا ہے آیت کے پہلے حصے میں کہ جو جن و انس ہیں دونوں کو جمع کر کے کیونکہ مخاطب کیا جا رہا ہے تو اسے ثابت ہو رہا ہے کہ انسانوں میں جو رسول بھیجے گئے وہی رسول جنات کے لیے بھی مقرر تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کی قسمیں کیونکہ کھا کھا کر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، یہاں سے کیا مراد ہے کہ میدان حشر میں بہت سارے مراحل ہوں گے اور بے شمار جو گروہ ہیں وہ مواخذے کے لیے جب پیش ہوں گے تو اسی حوالے سے مختلف جماعتوں، مختلف گروہوں کے جو مختلف مکالمات ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 131، یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کرے ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں، یعنی وہ عذاب یہاں پہ جو بیان کیا جا رہا ہے جو رسول بھیجے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف بستیوں میں مختلف قوموں کی طرف، تو انہوں نے اپنے فرائض بھی انجام دیے، پھر یہ کیا کہ قوم والوں نے قبول نہیں کیا وہ حق، انکار کیا، تب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی کوئی بستی خود بخود ہی عذاب آ جائے اس پہ یا وہ قوم خود بخود جو ہے برباد ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ قاعدہ اس طرح سے بیان فرمایا ہے آیت نمبر 15 میں کہ یعنی وہ عذاب
استحصال جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے اور اسے تباہ کر کے نسیاں منسیہ کر دیا جاتا ہے، وہ کسی رسول کی بعثت کے بغیر نہیں بھیجا جاتا، بلکہ رسول آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بالکل مبرہن کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہتے ہیں پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 132، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ کا رب تو غنی ہے، رحمت والا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے۔ یہاں پہ جو ہے بہت ہی پیارا بیان ہو رہا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ یہاں پہ انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، اللہ جب بھی چاہتا ہے ایک پوری قوم ختم ہو جاتی ہے، نئی قوم آ جاتی ہے۔ مطلب ہماری اس دنیا میں ہمیشہ انسانوں کی ریپلیسمنٹس ہیں، ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں روٹین میں، ہمارے جو اپنے پیارے کتنے بھی چلے جاتے ہیں تو ریپلیسمنٹس ہوتی رہتی ہیں لوگوں کی۔ جیسے قوم عاد تھی، یہ عرب کی بہت بڑی ایک طاقتور قوم تھی، جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو اس میں سے کچھ اہل ایمان جو لوگ تھے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ ہجرت کر کے چلے گئے، اس کے بعد جو ہے انہی کے ذریعے سے قوم سمود جو ہے وہ وجود میں آئی، پھر یہ ہوا کہ قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا گیا، تو قومیں اس طرح سے ریپلیس ہوتی رہی۔ آیت نمبر 134 میں فرمایا جا رہا ہے، یقیناً جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو، یعنی کہ تم اپنی سازشوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے، اللہ کے تمام وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ آیت نمبر 135، کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے عاقبت کا گھر، یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ بہت ہی چیلنجنگ سا انداز ہے کہ تم لوگ جو دعوت دیتے ہوئے 12 سال مجھے ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو تم لوگوں نے دعوت کے خلاف جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، ہر طرح سے مجھے ستایا ہے، 3 سال تک شعیب ابی ہاشم میں محصور رکھا، میرے ساتھیوں کو تم نے تشدد کا ہر ممکن حربہ آزمایا، غرض وہ جو تم کر سکتے تھے کرتے رہے، لیکن جو میرا فرض منصبی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ تو جو عاقبت کی دائمی کامیابی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے وہاں جنت ہے، روح و ریحان ہے، اور کس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے؟ ان قریب تم لوگوں کو یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 136، اور انہوں نے اللہ کے لیے رکھا ہے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ، پھر کہتے ہیں اپنے خیال سے کہ یہ تو ہے اللہ کے لیے اور یہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں یہاں پہ یہ کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو بھی شریک کر دینا، یہی دراصل ایک بہت بڑا شرک ہے۔ یعنی ایک بڑے خدا کا انکار ان میں نہیں ہوتا، وہ تو ہندوؤں میں بھی نہیں ہوتا، لائک ایک جو ہندوؤں کا جو دیوتا ہوتا ہے مہادیو، وہ ایک بڑا ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ جو چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں وہ چھوٹے چھوٹے یعنی دیویاں ہیں اور بہت ساری اسی طرح سے۔ تو اہل عرب کا عقیدہ اس سے بھی سملر اس طرح سے تھا کہ اللہ ایک ہی ہے، کائنات کا خالق بھی وہی ہے، لیکن یہ جو دیویاں اور دیوتا ہیں ان کا بھی خدائی میں کچھ دخل ہے، کچھ اختیار ہے، اللہ کے ہاں یہ سفارش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں سے ان کو کچھ ایک حصہ بھی سونپ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا اگر ان کی ہم پرستش کریں گے، نذرانے دیں گے، انہیں خوش کریں گے تو ہمارے دنیا کے کام بھی چلتے رہیں گے۔ اہل عرب کے 2 جو تھے معاشی جو ذرائع تھے وہ 2 تھے، بکریاں پالتے تھے یا پھر کھیتی باڑی کرتے تھے، تو پھر عقیدے کے مطابق وہ کیا کرتے، مویشیوں اور فصل میں سے اللہ کے نام کا حصہ نکال کر صدقہ کرتے تھے، اور پھر ایک حصہ نکال کر بتوں کے نام پر رکھ دیتے تھے، مطلب ان کے لیے بھی صدقہ ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے بالکل اس طرح سے وہ انصاف کا کام لیتے تھے کہ کھیتوں کی پیداوار اور مال مویشیوں میں سے اللہ کا حصہ بھی نکال لیا اور چھوٹے چھوٹے خداؤں کے لیے بھی حصہ نکال لیا۔ اس کے بعد کیا کرتے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آتی تو اللہ کا جو حصہ ہوتا اس میں سے نکال کر کام چلاتے تھے، لیکن بتوں کے حصے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، گویا بت وہ سمجھتے ہیں ہمارے سر پر آل دا ٹائم کھڑے ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہماری شامت نہ آ جائے، لیکن اللہ تو معاذ اللہ دور ہے نا، تو اس لیے اس کے حصے کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تو obviously بہت ہی برا فیصلہ تھا، اور یہ چیزیں ساری ان کی خود کی جو ہے پیدا کردہ تھیں۔ 137 آیت میں بتایا جا رہا ہے، اور اسی طرح مزین کر دیا ہے بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کو قتل کرنا تاکہ وہ انہیں برباد کرے اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں۔
اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ یہ سب کچھ نہ کر سکتے، تو چھوڑ دیجئے ان کو بھی اور ان کی یہ جو افترا پردازیاں ہیں ان کو بھی. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 138 میں فرمایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہیں، ان کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جن کے بارے میں ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق. اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹیں حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ سب کچھ جھوٹ گڑتے تھے اس پر، اور اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کی اس افتراء کی. اب یہاں پہ جو ہے خود سے جو پیدا کردہ چیزیں تھیں، یعنی پیٹیں حرام کر دی گئی سے مراد کچھ جانوروں کو سواری کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، خود ہی ممنوع کر لیا تھا. کچھ حیوانات کے بارے میں یہ طے کر لیا کہ جب ذبح کرنا ہے تو اللہ کا نام نہیں لینا اس پر. تو obviously یہ ساری جھوٹی چیزیں ہیں جو انہوں نے اللہ کے بارے میں گھڑ لی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اس جھوٹ کی سزا دے گا. 139 اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو سب اس میں حصہ دار ہوں گے. اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کی ان باتوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہیں. وہ یقیناً حکیم اور علیم ہے. ان کی جو ساری رسمیں ہیں یہاں پہ وہ بیان ہوئی ہیں کہ سارے خود ساختہ عقائد ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کریں کہ یہ ہماری شریعت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی اسی پر عمل کرتے تھے. 140 یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے بغیر علم کے، اور انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر وہ رزق جو اللہ نے انہیں دیا تھا اللہ پر افطرا کرتے ہوئے. وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور اب انہیں ہدایت پر آنے والے یہ نہیں ہیں. آیت نمبر 141 اور وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیے باغات، وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو نہیں چڑھائے جاتے. یہاں معروشات کا ذکر ہوا ہے. معروشات کے زمرے میں بیل نما پودے آتے ہیں جن کا تنا جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے، خود کھڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر انہیں کھڑا کرنا پڑتا ہے. جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے، ان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. دوسرے غیر معروشات ہیں، یعنی وہ تناور درخت ہوتے ہیں، مضبوط تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے انار کا یا آم کا درخت ہوتا ہے. آیت کے اگلے حصے میں اور کھجور اور کھیتی جس کے ذائقے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی. کھایا کرو ان کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دیں، اور اللہ کا حق ادا کیا کرو ان کے کاٹنے اور توڑنے پر، اور بیجا خرچ نہ کرو، یقیناً اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں پہ جو ہے اللہ کا حق ادا کرنے سے مراد یہی ہے کہ زمین کی جو پیداوار ہے اس کا عشر دینا ہوتا ہے، تو عشر دینا جو ہے فرض ہوتا ہے. اسی طرح سے پھلوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. آیت نمبر 142 اور چوپایوں میں سے اس نے پیدا کیے ہیں کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے. اب جو جانور جو ہیں قد کاٹ والے ڈیل ڈول میں بڑے ہیں ان سے بار برداری کا کام لیا جا سکتا ہے، جیسے اونٹ خچر وغیرہ. اور جہاں یہ جو زمین سے لگے ہوئے کی بات ہو رہی ہے وہ بھیڑ بکری کے لیے بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو ہے محنت والا کام نہیں کر سکتے ہیں. آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں. بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مؤنثوں کو، یا جو کچھ ان دونوں مؤنثوں کے رحموں میں ہے اسے حرام کیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ حاملہ ماداؤں کے بارے میں جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو بچے ہیں اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں، جبکہ عورتوں پر یہ حرام ہے. ہاں اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہو تو پھر گوشت کھا سکتے ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں. تو یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھئے کہ آخر حرمت کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے اس میں سے کس کو حرام کیا؟ نر کو کیا ہے یا مادہ کو کیا ہے یا پھر بچے کو کیا ہے؟ یا اگر کوئی چیز حرام ہے تو وہ سب کے لیے ہے یا حرام کسی کسی کے لیے ہے؟ یہ کون سے نئے قوانین بنا لی ہیں، اور یہ اصل میں یہ قوانین آئے کہاں سے ہیں؟ تو پوچھا جا رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کسی بھی سند کے ساتھ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ، اور گائے میں سے 2 نر اور مادہ. ان سے پوچھے کیا اس نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا جو کچھ ان ماداؤں کے رحموں میں ہے اسے حرام کیا ہے؟ تو کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ نصیحتیں کی؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا. 145 کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس قرآن میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ وہ اسے کھاتا ہو. پھر وہی قانون جو دہرایا جا رہا ہے کہ جو شریعت میں کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے.
سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا خون ہو بہتا ہوا یا خنزیر کا گوشت ہو کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، یا کوئی ناجائز گناہ کی شے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ لیکن ان صورتوں میں بھی اگر کوئی مجبور ہو جائے، نہ تو اس کے اندر ان کی طلب ہو اور نہ حد سے بڑھے، تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے ایک خون، وہ جو مذبوح جانور کے جسم میں کھچاؤ کی جو ہے مطلب ایک کنڈیشن، ایک تھوڑی سی مقدار میں گوشت میں رہ جاتا ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے تلی کے خون کا معاملہ ہے، تو یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن جو خون بہایا جا سکتا ہو، یعنی ذبح جیسے کرتا ہے انسان کسی جانور کو تو خون اس کے جسم سے نکل کے بہہ جاتا ہے، وہ جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے۔ اور پھر یہ کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ہی نام لینا چاہیے، لیکن اگر دل میں کسی غیر اللہ کی تقرب کی خواہش کا چور موجود ہے تو obviously وہ بھی حرام ہے۔ اور کسی غیر معمولی صورتحال میں ان حرام چیزوں میں سے اگر کھا کر کسی نے جان بچانی ہے تو مشروط طور پر اس کی اجازت دی گئی ہے، اس کو ہم آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں۔ 146، اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیے تھے ایک ناخن کھر والے جانور۔ اس میں جو کھر والے جانور ہیں وہ کون ہیں؟ یعنی بکری وغیرہ جن کے پاؤں پھٹے ہوتے ہیں، یعنی گائے وغیرہ، بکری، اور ان جانوروں کا ایک ہی پاؤں ہوتا ہے یعنی کھر ہوتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں، جس میں گھوڑا بھی آتا ہے، گدھا بھی آتا ہے۔ یہودیوں پر یہ حرام کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ جو ہے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے گائے، بکری وغیرہ، یہ حلال ہے، اور جو ایک کھر والے ہیں، گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہ یہودیوں پر حرام تھے۔ اور جیسے ہم پہلے بھی اس چیز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ان میں سے بعض چیزیں تو اصلاً حرام تھیں، مگر کچھ چیزیں ان کی شرارتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے بطور سزا ان کے لیے حرام کر دی گئی تھیں۔ آیت کا اگلا حصہ، اور گائے اور بکری وغیرہ میں سے ہم نے حرام کر دی تھی ان پر سوائے ان کی چربی جو کہ ان کی پیٹھ یا انتڑیوں یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہو، ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے۔ تو یہاں پہ جب اس کی طرف گرفت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو سورہ بروج میں آتا ہے بہت ہی سخت جیسے الفاظ ہیں، یقیناً بڑی سخت ہوگی اور پھر کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اس گرفت کو کی سختی کو وہ ٹال سکے۔ آیت نمبر 148، ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف اندازوں اور اٹکل کی باتیں کرتے ہو۔ کہہ دیجئے بس اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پہنچ جانے والی حجت، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا۔ کہیے ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ بس اگر یہ لوگ کٹ حجتی میں گواہی دے بھی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے اور مت پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہیں جو لوگوں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو اس صورت کی جو پہلی آیت تھی وہ بھی ثم الذین کفروا بربہم یعدلون کے الفاظ پر ختم ہوئی تھی، اور یہ آیت بھی جس طرح سے یہ آیت کا اختتام بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے، وہم بربہم یعدلون، تو آخرت کے جو منکر ہیں وہ اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی کس قدر دلیری کے ساتھ شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کے حضور حاضری کا کچھ بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا، اور جس کو چاہتے ہیں وہ اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 151، کہیے آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تنگ دستی کے خوف سے ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا خفیہ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہ جو لوگ تھے یہ جب چاہتے کسی بکری کو حرام قرار دے دیتے تھے اور خود ہی کسی اونٹ کو محترم ٹھہرا لیتے تھے، اور پھر ان خرافات کو کیا کرتے؟ اللہ سے منسوب کر لیتے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے آیت کے دوسرے حصے میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک کو کسی کو بھی شریک کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ والدین کے حقوق میں کوتاہی جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ تیسرا مقام ہے جہاں حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق والدین کا تذکرہ آیا ہے۔ پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں دیکھا، پھر سورہ نساء کی 36 آیت میں بھی والدین کے حقوق کے بعد اللہ کے حقوق جو ہے ان کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہوا ہے۔ 152، اور یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے اس کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ تو یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا یا اپنا ردی مال اس کے مال میں ملا کر اس کے اچھے مال پر قبضہ کرنے کا جو ہیلہ کرنا ہے، یہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا ہے، اور پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور جب بھی بات کرو عدل کی بات کرو، خواہ قرابت داری کا ہی معاملہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ اب یہاں پہ جو ہے ناپ تول کے معاملے میں جو بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہ یتیم کے مال کو پہلے ذکر ہے کہ ہڑپ نہیں کرنا، اور یہ چیز جو ہے یہ حرام ہے، کسی کے بھی مال پر قبضہ کرنے کا جو ہیلہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان ہے کہ بغیر کسی ارادے کے اگر آپ سے ناپ تول میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس پر گرفت نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسا کرنا، کوئی بھی ڈنڈی مارا، تو obviously یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یا تو تمہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، یا پھر یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو ہے اس چیز سے بہت زیادہ ڈر کے بارے میں آپ کو جو ہے ایک دکھایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ تمہاری بات جو ہے وہ صاف ستھری ہو، انصاف پر مبنی ہو، اس میں جانبداری نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ قرابت داری کا معاملہ ہو یا کوئی بھی دوسرا معاملہ۔ 153، اور یہ کہ یہی میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستوں میں نہ پڑ جاؤ، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا کر منتشر کر دیں گے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے احسان کی روش اختیار کرنے والے پر، اور اس میں تھی ہر شے کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت۔ یہاں پہ تورات کی بات ہو رہی ہے کہ جو بنی اسرائیل کو تیسرے اور چوتھے رکوع، یہاں پہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے نزدیک جو سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہے، اس میں جو احکام ہے وہ تورات کے احکام عشرہ کا ہی خلاصہ ہے۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری پر پورا یقین رکھیں۔ اب قرآن پر جو ہے نا، قرآن کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 155 سے دیکھتے ہیں ہم۔ اور اب یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مبادہ تم یہ کہو کہ کتاب تو بس اتاری گئی تھی ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر۔ ہم سے پہلے کے دو گروہ کون تھے؟ یہود اور نصارہ۔ تو یہاں پہ جو ہے اسی کے بارے میں ذکر کیا گیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 والا انداز ہے یہاں پہ بھی کہ مبادہ تم یہ کہو کہ تمہارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، تو استعمال کو رد کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے بس آ گیا ہے تمہارے پاس بشیر اور نذیر، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا ہے آخری کتاب ہدایت دے کر، تاکہ تم پر حجت جو ہے وہ تمام ہو جائے، اور پھر جو ہے یہ سراپا خیر و برکت ہے تاکہ تم روز قیامت یہ نہیں کہہ سکو کہ کتابیں تو یہودیوں اور عیسائیوں پر نازل ہوئی تھی، ہمیں تو کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، ہم سے مواخذہ کیوں کیا جائے گا۔ آیت کے آخری حصے میں ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہی غافل ہی رہے۔ 157، یا تم یہ کہو اگر ہم پہ کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔ اب یہاں پہ دو چیزوں کا بھی ذکر پہلے جو ہے کیا گیا ہے کہ تورات جو ہے وہ عبرانی زبان میں تھی، جبکہ ہماری زبان عربی تھی، تو یہاں پہ یہ حجت بھی قائم نہیں کی جا سکتی۔ حجت جو ہے قائم کی گئی ہے کہ جو عربی زبان ہے، آپ کی زبان اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اور جو ہے اب جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا محاسبہ نہیں کیا جا سکتا، اور روز قیامت کوئی دعوے دار یہ نہیں کر سکتا کہ ان بے وقوفوں نے تو اللہ کی کتابوں کی یعنی تورات اور انجیل کی قدر نہیں کی، لہٰذا اللہ نے اگر ہمیں کتاب دی ہوتی تو ہم بتاتے کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو اے بنی اسماعیل، تمہارے پاس آ گئی ہے بینہ تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت،
اب جو بنی اسماعیل کا یہاں پہ ذکر ہے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کڑی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتی ہے، تو اس لیے وہ جو پورا ایک جو گروہ ہے، مطلب جو پورا جو ہمارا وہ بنتا ہے کڑی، اس کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، جبکہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب کے جو دوسرے بیٹے تھے ان سے چلتی ہے، حضرت ابراہیم سے جو نسل چلتی ہے ان کی حضرت اسحاق سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم جینیالوجی میں بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ تو تمہارے پاس اللہ کا رسول اس کی کتاب لے کر آ چکا ہے جس میں واضح اور مستحکم احکام موجود ہیں، اور بینہ کی وضاحت صورت بینہ میں آئے گی، آیت نمبر 2 اور 3 میں، اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول جو مقدس صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جن میں بالکل درست احکام ہیں، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے پہلو تہی کرے۔ ہم عنقریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے پہلو تہی کرتے ہیں، بہت ہی برے عذاب کی، بسبب ان کے اس پہلو تہی کرنے کے۔ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خود آ جائے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بعض مخصوص نشانیاں ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لا چکا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو جب تک غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک اس کا امتحان کا جو ہے جواز ہے۔ جب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا تو امتحان بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر جو صورتحال ہے وہ سامنے آئے گی، تو بڑے سے بڑا کافر بھی ہے وہ عابد اور زاہد بننے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ جو نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اور جب ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کا جو توشہ ہے اس نے اپنے لیے جمع نہیں کر لیا تھا، تو اس کے بعد میں ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ 159 اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ اب یہاں وحدت ادیان کا تصور ہے جو ہم نے سورہ بقرہ کی 213 آیت میں بھی پڑھا تھا کہ پہلے تمام لوگ ایک ہی دین پہ تھے، پھر کیا ہوا، صراط مستقیم سے منحرف ہو گئے، مختلف گروہوں میں بٹ گئے، ہر کسی نے اپنے اپنے راستے الگ کر لیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی بارے میں فرمایا جا رہا ہے، یہ سب لوگ ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان گمراہ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیت نمبر 160، تو جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا تو اسے اس کی سزا ملے گی مگر اسی کے برابر، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے فضل ہے یہ کہ بدی کی سزا بدی کے برابر ہی ملتی ہے، لیکن نیکی کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں بڑھا دے، وہ دوگنا کر سکتے ہیں، 4 گنا، 7 گنا، یا پھر 700 گنا۔ آیت نمبر 161، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی طرف، وہ دین ہے سیدھا جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور ملت ہے ابراہیم کی جو یکسو تھا اللہ کی طرف، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ 162 میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہ ہے کہ کاش ہم میں سے بھی سب لوگ اس قابل ہو جائیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا جب ہم اپنی زندگی کو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کریں گے، یعنی دنیاوی زندگی میں ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے چلے کچھ وقت تو صرف کریں، اپنی صلاحیتیں بھی صرف کریں، لیکن اپنی پوری زندگی کو اسی دنیا کی تگ و دو کے لیے جو ہے پورا گزار دیں، تو یہ جو ہے اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ تو فوت ہو جائے گا۔ اصل جو مقصود زندگی ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے اور اقامت دین ہے، اسی کی جد و جہد، اگر وہ ہم سمجھیں گے تو ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم یہ والی سٹیٹمنٹ اپنے لیے کہہ سکیں۔ 163، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے، اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں۔ کہیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے، اور نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی مگر اسی کے اوپر ہوگا اس کا وبال، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو، اور پھر اپنے رب کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، اور اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت زیادہ تیز ہے، اور یقیناً وہ غفور اور رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ انعام جو ہے یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے۔
ہم بڑھتے ہیں سورہ اعراف کی طرف۔ اب سورہ اعراف جو ہے ہم نے دیکھا کہ سورہ انعام جو ہے وہ اور سورہ اعراف یہ جوڑے کا ان کا تعلق ہے۔ تو یہاں پہ جو سورہ اعراف میں موضوع ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قصہ ہم بیان ہوا ہے یہاں پہ ابلیس اور آدم کا، واقعہ کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا آغاز یہاں پہ ہوا ہے، ذکر کیا گیا ہے، پھر دنیاوی جو حیات ہے اس کے اختتامی دور کا تذکرہ ہے، پھر اختتامی دور میں 3 قسم کے جو لوگ ہیں ان کی تفصیل آئی ہے، یعنی 3 قسم کے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اہل جہنم کا تذکرہ کیا گیا، پھر اہل جنت کا، پھر اصحاب اعراف کا۔ اصحاب اعراف جو ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے جنت یا دوزخ میں دخول کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اسی طرح حیات انسانی کی جو ابتدا ہے اور اس کی انتہا ہے اس کے تذکرے کا ذکر ہے، حیات انسانی کے جو درمیانی دور ہے اس کا تذکرہ آیا ہے، انبیاء اور رسول اور ان کی قوموں کے حالات ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ آیت نمبر 1 جو ہے الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوا ہے، اور ہم اس کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کا حقیقی اور یقینی جو مفہوم ہے وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آیت نمبر 2، یہ کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں کچھ تنگی اس وجہ سے، یہ تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کریں، اور یہ یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کر رہے تھے، لیکن سالہ سال کی اتنی زیادہ جدوجہد انہوں نے کی، لیکن اس کے باوجود مکہ میں بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے، تو تشویشناک ہو گئی یہ ساری صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک عام آدمی کے لیے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تو اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں پہ بھی ڈال دیتا ہے، لائک ہم لوگ کبھی انسکسیسفل ہو جائیں تو ہم فوراً کہتے ہیں یہ ریزن تھی، یہ ریزن تھی اور یہ ریزن تھی، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کو بھی ساتھ میں ذمہ دار ٹھہرا لیتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو پس پوش ڈال دیتے ہیں اور خود جو ہے ایک بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ لیکن شریف النفس جو انسان ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اگر دیکھتا ہے کہ اگر کوشش کے باوجود بھی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے تو پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی۔ تو یہی احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہو رہا تھا کہ اپنے دل پہ ایک بوجھ محسوس کرتے تھے کہ میں اتنی زیادہ میری طرف سے کوشش ہوئی ہے پھر بھی اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے، تو وہ پریشان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہاں پہ یہ آیات جو ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پہ کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ 3 آیت ہے، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف سے تمہارے رب کی جانب سے، اور مت پیروی کرو اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی، کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو۔ تو یہاں پہ جو خطاب کیا گیا وہ عام لوگوں کی طرف ہے، یعنی انہیں وحی الہی کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ 4، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب، جب وہ رات کو سو رہے تھے یا جب وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ تو جو ہے یہاں پہ گزشتہ جتنی قومیں ہیں، ہم کافی جو قومیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی جو بستیاں تھیں تباہ کر دی گئی تھیں۔ کون سی قومیں تھیں؟ قوم نوح تھی، قوم ہود تھی، قوم صالح تھی، قوم سمود تھی، قوم شعیب تھی۔ ان کی جو بستیاں تھیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستیاں تھیں آمور اور سدوم، ان کے شہروں کی طرف بھی اس چیز کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ 5، تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ جب ان پر ہمارا عذاب آ پڑا، ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو واقعتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے پوری کوشش کی، لیکن ہم نے ہی اپنی جانوں پر زیادتی کی، جو ان کی دعوت کو ہم نے نہیں مانا۔ آیت نمبر 6، بس ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ اب یہاں پہ جو ہے رسالت کا فلسفہ ہم سب کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس آیت میں نا بڑی جلالی طرح سے آیا ہے، جلالی مطلب بہت ہی تنبیہ کے سٹائل میں آیا ہے اور بڑی جلالی شان کے ساتھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف اگر رسول کو بھیجتے ہیں تو ان کو خبردار کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور یہ ایک بہت زیادہ بھاری ذمہ داری ہے جو رسول پر ڈالی جاتی ہے۔ اور اگر کیا ہوتا ہے کہ رسول سے کوئی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو قوم سے پہلے رسول کی پکڑ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے ذمہ یہ معاملہ تھا، اللہ نے رسول کو پیغام بر بنا کر بھیجا، تو اس پیغام کے پہنچانے میں رسول سے کہیں کوتاہی تو نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اگر وہ پیغام پہنچا دیتا ہے اپنی قوم کی طرف اور پوری ذمہ داری سے، پھر وہ بری ہو جائے گا، اور اس قوم کے پر پیغام جو ہے وہ پہنچ گیا پھر بھی وہ اگر عمل نہیں کرے گی تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے۔ چنانچہ آخرت میں امتوں کا بھی محاسبہ ہوتا ہے، رسولوں کا بھی محاسبہ ہوتا ہے۔ امت سے جواب طلبی یہ ہوگی کہ تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ تمہیں میرا پیغام پہنچا دے، تم نے اس پیغام کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ اب یہاں پہ مثال دیکھ لیتے ہیں ایک، کہ جب خطبہ حجۃ الوداع ہم سبھی جانتے ہیں، اس کے منظر کو ہم ذہن میں لاتے ہیں کہ 10 ہجری کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا ایک مجمع تھا جسے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ 23 سال کی جو محنت تھی اس کے پس منظر کو رکھتے ہوئے سامنے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں پر حجت کر کے دین کو غالب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں سنو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو اس پر جواب دیا سب نے کہ ہاں ہم گواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق بھی ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حق بھی ادا کیا۔ تو یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیونکہ ایک امانت تھی، تو یہ اسی امانت کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ تو امت کی جو خیر خواہی تھی اس کا بھی حق ادا کیا، اور ہمیں گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں کا جو پردہ ہے وہ بھی چاک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا اور پھر تینوں مرتبہ یہی جواب لیا، اور پھر اپنی جو شہادت کی انگلی ہے وہ آسمان کی طرف اٹھا کر پکارا، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اب پہنچائیں وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں، گویا میرے کندھے سے یہ بوجھ اتر کے تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے۔ اگر میں صرف تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوتا تو یہ بات آج پوری ہو گئی ہوتی، مگر میں رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے۔ چنانچہ اب اس دعوت اور تبلیغ کو ان لوگوں تک پہنچانا امت کے ذریعے ہے۔ امت میں کون ہے؟ امت میں ہم سبھی لوگ آتے ہیں، آپ، میں، ہم سبھی لوگ، تو ہم سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے کھول دیا تھا ان سب لوگوں پر، اور یہ لوگ اب لا علمی کے بہانے جو ہے وہ اس سب لا علمی کا جو ہے سہارا نہیں لے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 7، پھر ہم نے ان کے سامنے احوال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر، اور ہم کہیں گے کہیں غائب تو نہیں تھے کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہی جو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کس قدر جد و جہد کر رہے تھے، اور ساتھ میں جو صحابہ کرام تھے وہ بھی کس طرح کی مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابو جہل اور ابو لہب کی کارروائیوں کو بھی تو دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہ اذیتیں پہنچا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی پر، اور اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ حدید میں آیت نمبر 4 میں بھی اسی طریقے سے فرمان ہوا ہے، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ آیت 8، اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں یا وزن ہی فیصلہ کن ہوگا۔ اب وزن سے کیا مراد ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ ترازو نما کوئی ایسا نظام قائم کریں گے جس کے ذریعے سے اعمال کا ٹھیک ٹھیک وزن ہوگا، صحیح ہو گیا۔ تو پھر اس کا جو وزن ہے وہ وزن ہی حق ہوگا، وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، اور 2 پلڑوں والا جو ترازو ہے اس کا اگر تصور کیا جائے تو جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا، تو نجات بس اسی کے لیے ہوگی، اور اگر ہلکا ہو گیا تو پھر obviously نجات نہیں ہو سکتی۔ تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی ہوں گے فلاح پانے والے۔ آیت 9، تو جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات سے ناانصافی کرتے رہے۔ آیت نمبر 10 سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو آدم اور ابلیس کا ہے، اور اس واقعے کو ہم دوسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے کہاں پڑھا؟ سورہ بقرہ میں۔ آیت نمبر 10 میں دیکھتے ہیں، اور دیکھو انسانوں، ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عنایت فرمایا اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے، لیکن بہت ہی کم ہے جو شکر تم کرتے ہو۔ تو لوگوں کو جو ہے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ زمین کے وسائل انسان کے مسلسل استعمال سے ختم نہیں ہو جائیں، انسانی اور حیوانی خوراک کا قحط نہ پڑ جائے، مگر تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے جو خزانے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ہم نے تمہیں اس زمین میں بسایا ہے تو یہاں تمہارے معاش کا پورا بندوبست بھی کیا ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں تمہاری اور تمہاری آئندہ نسلوں کی ہر قسم کی جسمانی ضرورتیں یہیں سے پوری ہوں گی۔ تو انسان جو ہے لمیٹڈ کیونکہ سوچ کا حامل ہے۔ پہلی آیات میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مت قتل کرو قحط کے اور افلاس کے یا بھوک کے ڈر سے۔ آئے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں جو شخص تھا اس نے غربت کی سے تنگ آ کر جو ہے خودکشی کر لی اور بچوں کو بھی مار دیا، بیوی کو بھی مار دیا۔ تو یہ قرآن سے اویئرنیس نہ ہونے کی ساری وجوہات ہیں۔ اگر ہمیں اویئرنیس ہوتی، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہم نے اچھے سے پڑھی ہوتی، غور و فکر کیا ہوتا، تو ہم ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے۔ تو جو لوگوں کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ زمین کے وسائل ختم ہو جائیں گے، تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن اسی طرح کے ہم لوگ بیج پہ کام کریں کہ جی بیج جو ہے وہ زیادہ کوالٹی کا اچھے والا بن جائے تو زیادہ جو ہے وہ ضروریات ہماری پوری کر سکے گا۔ تو آنے والا دور کیسا ہوگا ہمیں بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ ترقی کے منازل طے کرتا آیا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ پیداوار میں کبھی کمی ہوئی ہو یا کچھ اس طرح کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کی ارینجمنٹس ہیں، اس پر بھروسہ کرنا ہمارے عقیدے میں شامل ہونا چاہیے۔ آیت 11، اور ہم نے تمہیں تخلیق کیا اور تمہاری تصویر کشی کی، اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
किस चीज़ ने तुम्हें रोका कि तुमने सजदा नहीं किया जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था? तो उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तूने बनाया है आग से और इसको बनाया है मट्टी से। अब यहाँ देखें इन आयत में कि एक एक लफ्ज़ से इब्लीस के तकब्बुर झलक रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस उतर जाओ इससे, तुम्हें यह हक नहीं था कि तुम इसमें तकब्बुर करो, बस निकल जाओ, यकीनन तुम जलील व ख्वार हो। इसने कहा, ए अल्लाह मुझे मोहलत दे उस दिन तक जिस दिन इन्हें जिंदा करके उठाया जाएगा। फरमाया, ठीक है जाओ, तुम्हें मोहलत दी गई। उसने कहा, परवरदिगार तूने मुझे आदम की वजह से गुमराह किया तो मैं लाजिमन उसके लिए घात में बैठूंगा तेरी सीधी राह पर, यानी कि सीधी राह तौहीद की राह। इस पर शैतान ने कहा कि मैं डेरे जमा के बैठा रहूंगा, घात लगाऊंगा, मोर्चा बंद होकर बैठा रहूंगा, तेरे बंदों को शिर्क की पगडंडियों की तरफ मोड़ता रहूंगा, और वो मोड़ रहा है, हम देख रहे हैं। आयत नंबर 17, फिर मैं इन पर हमला करूंगा, इनके सामने से, इनके पीछे से और इनके दाएं और बाएं जानिब से, और तू नहीं पाएगा इनकी अक्सरियत को शुक्र करने वाला। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जाओ इसमें से बुरे हाल में मरदूद होकर, इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे तो मैं इन्हें और तुमको इकट्ठा करके तुम सबसे जहन्नुम को भर कर रहूँगा। 19, फिर हमने आदम से कहा, ए आदम अलैहिस्सलाम, रहो जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवी और खाओ पियो इसमें से जहाँ से तुम दोनों चाहो, हाँ इस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। तो शैतान ने इन दोनों को वसवसा में डाला ताकि जाहिर कर दे इन पर जो इनसे पोशीदा थी इनकी शर्मगाहें। यहाँ हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस पूरे वाक़े की। हम सूरह बकरा में 4 रुकू में पढ़ा था हमने ये वाक़या, दूसरी बार फिर से पढ़ रहे हैं। पूरे कुरान करीम में हम ये वाक़या 7 मरतबा पढ़ेंगे। 6 मरतबा मक्की सूरतों में बयान हुआ है, 1 मरतबा मदनी सूरत में यानी सूरह बकरा में। अच्छा, हर बार इसमें अंदाज़ जो है मुख्तलिफ तरीके से बयान हुआ है, कोई ना कोई चीज़ का इजाफा होता रहा है। जैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती तहरीक आगे बढ़ रही थी तो मखसूस हालात के सबब इस वाक़े में हर मरतबा डिटेलिंग शामिल होती रही। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि शैतान को जैसे हमें वो बहलाता है, हमारी निगाहों से भी वो पोशीदा है, हमारे दिल में भी वसवसा जो है डालता रहता है। इसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की नज़रों से भी वो पोशीदा था और उनके दिलों में भी वसवसे पैदा हो गए थे। जो अहम नुक्ता है यहाँ पे कि शजर ममनुआ है, इसका फल नहीं चखना, तो इसकी ख़ास तासीर के बारे में यहाँ पे जो जितनी भी आयात हैं तो कुरान मजीद में इसकी तफसीर हमें ऐसे मिलती है कि इसके फल के चखने के बाद इनकी शर्मगाहें नुमाया हो गईं। तो जहाँ तक इस कैफियत का ताल्लुक़ है तो हमारे पास कोई भी कतई और इल्मी ज़राए नहीं है, इसलिए इस आयत को हम मुतशाबिहात में हम शुमार करेंगे। इसके बारे में मुफस्सिरीन ने अलबत्ता कयास आराइयाँ की हैं। अब क्या क्या कयास आराइयाँ हम वो देख लेते हैं। एक तो ये कि वो कहते हैं कि कुछ इनमें से कुछ वो ये कहते हैं कि इनको इनके अज़ा के बारे में शऊर नहीं था, फल चखने के फ़ौरन बाद ये शऊर इनमें पैदार हो गया। या फिर ये कहते हैं कि जन्नत का इनको लिबास पहनाया गया था, इस वाक़े के बाद वो लिबास उतर गया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नेकी और बदी का दरख्त था ये, जिसका फल खाते ही नेकी और बदी की इनमें तमीज़ पैदा हो गई। और फिर बाज़ हज़रात कहते हैं कि दरअसल आदम और हवा के दरमियान में ये पहला जो है सेक्शुअल एक्ट था जिसे इस अंदाज में बयान किया गया है। तो जो है मुख्तलिफ आरा हैं इस बारे में और ये सारी मुतशाबिहात में से हैं। ठोस इल्म किसी के भी पास नहीं है और हमें इसके बारे में कोई राय ख़ुद से कायम करनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह ने जितना इल्म दे दिया उतना ही हमारे लिए बहुत है कि वो कौन सा दरख्त था, इसे चखने की क्या कैफियत थी, वगैरह वगैरह। आयत के अगले हिस्से में और उसने कहा वसवसा अंदाजी की कि नहीं रोका है आप दोनों को आपके रब ने इस दरख्त से मगर इसीलिए कि कहीं आप फरिश्ते ना बन जाएं या कहीं हमेशा हमेशा रहने वाले ना हो जाएं। तो यहाँ पे बात सीधी सीधी ये है कि फरिश्तों को तो आदम के सामने झुकाया गया था, सजदे का हुक्म दिया गया था, तो फिर यहाँ पे फरिश्ता बन जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये भी होता है कि बाज़ औक़ात इंसान को निस्यान हो जाता है, अपनी असली हकीकत को, असली मकाम को इंसान भूल जाता है। गोया शैतान ने वसवसे के अंदाज में इनके जहनों में एक बात जो है वो डाल दी कि शजरे ममनुआ का फल खा लो, फरिश्ते बन जाओ या फिर हमेशा हमेशा ज़िंदा रहो और तुम पे मौत तारी नहीं होगी। आयत नंबर 21, और उसने कस्में खा खा कर उनको यकीन दिलाया कि आप दोनों के लिए मैं बहुत ही खैर ख्वाह हूँ, तो उसने धोखा देकर इन्हें माइल कर ही लिया। फिर उसके बाद फरमाया गया, तो जब इन दोनों ने चख लिया इस दरख्त के फल को तो जाहिर हो गई इन पर इनकी शर्मगाहें और वो लगे गांठने दरख्त के पत्तों को अपने ऊपर लिबास बनाने के लिए। और अब इन्हें आवाज़ दी इन दोनों को इनके रब ने कि
کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ اور کیا تم نے نہیں کہا تھا، اور تم سے میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ تو یہاں پہ یہ ہوا کہ جیسے ہی ان کی شرمگاہیں واضح ہوئیں تو انہوں نے عریانیت کا احساس ہوا. تو کیا انہوں نے جنت کے جو درخت تھے ان کے پتوں کو آپس میں جوڑ جوڑ کر اپنی ستر کو چھپانے لگ گئے تھے. اس کے بعد آیت آتی ہے 23، اس کو ہم ڈیلی ہی پڑھتے ہیں اپنی جو اذکار ہیں اس میں، بہت ہی اہم آیت ہے. اس پر وہ دونوں پکار اٹھے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہاں پہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا انہوں نے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی ہو گئی ہم سے. تو سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ کلمات جو ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن کلمات جو ہیں یہاں پہ پورے بیان ہو گئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیا، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا. تو یہ وہی کلمات تھے جس کے ذریعے سے انہوں نے معافی مانگی اللہ سے، اور اللہ نے ان کی توبہ فوراً قبول فرما لی. اور پھر اس کے بعد جو ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ قرآن میں کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہوا ہو کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتدا میں اماں حوا کے دل میں ڈالا تھا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں خاص طور پر، اور دوسرے لوگوں سے بھی بہت دفعہ سنا گیا ہے کہ وہ حضرت حوا کے لیے لوگ اس طرح کی باتیں جو ہے گمراہ کن باتیں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شیطان تھا اس نے حضرت حوا کو گمراہ کیا، ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، پھر حضرت حوا آئیں، پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا ذریعہ وہ بن گئی. ٹھیک ہے، تو قرآن جو ہے وہ اس سارے امکان کی نفی کرتا ہے کہ دونوں کو بہکانے کا جو ایک بات ہوئی ہے وہ واضح طور پر بیان ہوئی ہے. کیونکہ مسلسل جب ہم قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مسلسل تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ واحد کے بعد جمع نہیں بلکہ دو. تثنیہ دو کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی آدم اور حوا دو لوگ، یعنی شیطان نے دونوں کو ورگلایا، دونوں بہکاوے میں آ گئے، دونوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے دونوں کو معاف کر دیا. تو حضرت حوا نے جو شیطان کے بہکاوے میں آ جانے والی جو کہانیاں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے جھوٹی ہیں. اور عیسائیت میں جو ہے عورت کو گناہ سمجھا جاتا ہے، برائی کی جڑ سمجھا جاتا ہے، ایو کہا جاتا ہے. تو یہ حوا کے لفظ سے ہی ایول جو ہے ان کے ہاں برائی کا جو معنی لفظ ہے وہ قرار پایا جاتا ہے. اور عیسائیت میں شادی کرنا، عورت سے قربت کا تعلق قائم کرنا، یہ پہلے کے دور میں نا گھٹیا فعل تصور کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ان کے خیال میں رہبانیت کے طور طریقے وہ جو ہے بہت اچھے ثابت ہوتے تھے، ان کو اچھا سمجھا جاتا تھا. لہٰذا آدم کو جنت سے نکلوانے اور ان کی آزمائشوں اور مصیبتوں کا باعث بننے والی جو ہے وہ کوئی عورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے جو تصورات ہیں وہ بالکل نظریات ہیں، وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ان کی بہت اچھے سے ہماری کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے ہم سب کی، پوری انسانیت کی. 24 آیت ہے، اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یہاں پہ بلندی سے نیچے اترنے کی بات نہیں کی گئی بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو جس دشمنی کا یہاں پہ ذکر کیا وہ آدم کے حبوط عرضی کے وقت سے لے کے آج تک شیطان کی جو ذریت ہے اور آدم کی جو اولاد ہے ان کے درمیان میں مسلسل چلی آنے والی جو دشمنی ہے اور جو قیامت تک چلتی رہے گی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ضرورت کا ساز و سامان بھی ایک مقررہ وقت تک کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہے یہاں پہ. اب یہاں پہ مقررہ وقت کے لیے سے کیا مراد ہے کہ یہ مال و متاع جو ہے یہ ابدی نہیں ہے، یعنی کہ دنیاوی زندگی، بلکہ ایک خاص وقت کے لیے ہے. اب تمہیں زمین پر رہنا ہے، بسنا ہے، وہاں پر جو چیزیں تمہیں پرووائڈ کر دی گئی ہیں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری ہیں. آیت نمبر 25، اور پھر فرمایا کہ اب تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے اور اسی میں سے تمہیں نکال لیا جائے گا. 26، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے اور آرائش و زیبائش کا بھی سبب بنتا ہے، اور اس سے بڑھ کر تقویٰ کا لباس جو ہے وہ سب کے لیے بہتر ہے. اس سے بڑھ کر جو لباس ہے وہ تقویٰ کا ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں. اب یہاں پہ ہے لباس کے بارے میں عربوں کے ہاں جو ہے جو تصور تھا ہم سبھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو ہے خانہ کعبہ کا بھی جو طواف کرتے تھے تو وہ برہنہ حالت میں کرتے تھے، اور وہ ان کا جو نظریہ تھا وہ کیا تھا، وہ ایک جو ہے راہبانہ نظریہ تھا. اور یہ تصور تھا ان کے لیے کہ جو لباس ہے انسان کے لیے وہ ایک تکلف کا باعث ہے، یعنی شرم کا احساس ہے وہ انسان کا خود کا پیدا کردہ ہے، اور جو ہے یہ اس کا کوئی بھی مطلب وہ اس سے تعلق نہیں ہے. اللہ سے اگر قربت حاصل کرنی ہے تو پھر برہنہ حالت میں آپ جو ہے طواف کرو. صحیح ہے، تو یہ جاہلانہ سارے جو نظریات تھے، بلکہ اللہ نے جو ہے یہاں پہ بہت اچھے سے اس میں کلیئر کر دیا کہ لباس کا تصور اللہ کا وادیت کردہ ہے. یہ نہ صرف تمہاری ستر پوشی کرتا ہے بلکہ تمہارے لیے زیب و زینت کا بھی باعث بنتا ہے. بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف. 27 ہے آیت.
اے بنی آدم دیکھو اب شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈال پائے، جیسے کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا اور اس نے اتروا دیا تھا ان سے ان کا لباس تاکہ ان پر عیاں ہو جائے ان کی شرم گاہیں، اور یقیناً وہ اس کی ذریت وہاں سے تم پر نظر رکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پہ ابلیس کا جو تعلق ہے وہ قیامت تک اس کو تو چھوٹ ملی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے علاوہ اپنی اولاد کو، اپنے نمائندوں کو، پورا اس کا ایک ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے، وہ انسانوں کے درمیان میں پھیلا ہوا ہے، اور وہ انویزیبل ہے کیونکہ اس لیے وہ جہاں جہاں بھی گھات لگا کے بیٹھے گا اور جہاں جہاں سے بھی حملہ آور ہوگا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ 28 اور جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے پایا ہے یہی کچھ کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ لوگ جب برہنہ حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو اس شرمناک فعل کا جواز یہ پیش کرتے کہ آباء و اجداد بھی ہمارے ایسے ہی کرتے تھے، تو پھر اللہ نے ہی حکم دیا ہوگا، تو ایک ریت اور رسم جو چلی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہوگی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ کچھ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ 29 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا، عدل کا، اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت، اور اسی کو پکارا کرو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی ہے اور ایک گروہ وہ ہے جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا ساتھی بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور سمجھتے ہیں یہ کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ اے آدم کی اولاد اپنی زینت استوار کیا کرو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ پیو، البتہ اسراف نہ کرو، یقیناً وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ اچھے لباس کو زینت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ایک بہت ہی قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ لباس کا جو معاملہ ہے وہ پوری نوع انسانی سے متعلق ہے، اور یہ کہ نماز کے وقت بہترین لباس زیبتن کرو، کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے الٹا حساب ہے۔ اب جب کبھی آفیسز میں جانا ہو، کسی سے میل ملاپ ہو تو بہت اچھے سے تیار ہو کے اچھے لباس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب مسجد جانا ہو تو کیا ہوتا ہے میلے کچیلے کپڑوں سے کام چلایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب تم میرے دربار میں آنا ہو تو پورے اہتمام کے ساتھ آیا کرو، صاف ستھرا لباس پہن کر، اور بنی آدم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے جو چیزیں بنائی گئی ہیں ان چیزوں سے جائز اور معروف طریقے سے استفادہ کرو، لیکن اسراف نہیں کرو، مطلب فضول خرچی نہیں کرو، نعمتوں کا بے جا استعمال اللہ پاک پسند نہیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 32 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ تعالیٰ نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو۔ آپ کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو یہ خالصاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے کہ میرے رب تو انہیں حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اور حرام کیا ہے اس نے گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی طرف منسوب کردہ کرو وہ چیز جس کا تم علم نہیں رکھتے، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت معین ہے، پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے کی طرف سرک سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ قوم کے لیے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف کوئی رسول آتا تو مقررہ مدت کے لیے اس قوم کو مہلت دے دی جاتی تھی، وہ اپنے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے، اگر سیدھے راستے پہ آ جاتے تو obviously وہ فائدہ اٹھا لیتے، لیکن اس مقررہ مدت کے دوران اس قوم کی نافرمانیوں کو نظر انداز کیا جاتا تھا، ان پر کوئی بھی عذاب نہیں آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بعد جو ہے مکہ میں بھی یہی معاملہ درپیش تھا، جو اہل مکہ تھے وہ مشیت خداوندی کے تحت مہلت ان کو دی جا رہی تھی، اور دوسری طرف حق اور باطل کی تھکا دینے والی کشمکش میں اہل ایمان کی خواہش تھی کہ کفار کا فیصلہ جلد از جلد کر دیا جائے۔ اہل ایمان کے ذہنوں میں یہ سوال بار بار آتا تھا آخر کفار کو اس قدر ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اسی پس منظر میں یہ فرمان ہے کہ اہل ایمان کا خیال اپنی جگہ درست صحیح، لیکن ہماری حکمت کا تقاضا کچھ اور ہے،
ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے تو ساتھ ہی اس قوم کے لیے مہلت کی ایک خاص مدت بھی مقرر کی گئی ہے، یعنی مقررہ گھڑی سے پہلے ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ 35 اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس آئیں رسول تم ہی میں سے جو تمہیں میری آیات سنائیں، تو جو کوئی بھی ان کی دعوت کے جواب میں تقویٰ کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو یہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے وہی جہنمی ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، لیکن دنیا میں ان کو ملتا رہے گا اس کا حصہ اس میں سے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو دنیا میں جو رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ ان کے کفر کی وجہ سے وہ منقطع نہیں ہوگا، بلکہ دنیاوی جو زندگی ہے اس میں ان معمول کے مطابق وہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ آگے بیان ہے، وہ کہیں گے کہ وہ سب تو ہم سے گم ہو گئے، اور خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً وہ کافر تھے۔ اب بہت زیادہ جو غور کرنے والا مقام ہے، اب سبھی لوگوں کو یہاں پہ نصیحت ملے گی انشاءاللہ اس آیت پہ، کہ آیت نمبر یہ 38 ہے۔ کہا جائے گا اچھا شامل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کی ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہونے کے لیے۔ جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنے جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی تو ان کو دگنا عذاب دے کر آگ میں سے اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہاں کیا بیان ہو رہا ہے کہ ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا، مجرمین جو ہے وہ جہنم میں داخل کیے چلے جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسری نسل آئے گی، پھر تیسری نسل آئے گی، اب وہاں ان میں مکالمہ ہوگا، یعنی آنے والی جو نسل ہوگی وہ ہر نسل کے مقابلے میں جو پہلی نسل کے جو لوگ ہوں گے بڑے مجرم ہوں گے، کیونکہ وہ بدعات اور غلط عقائد کے موجود ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو بڑے مجرم وہی ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے آنے والی نسلیں گمراہ ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوگا، وہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، لہٰذا تم لوگوں کو دگنا عذاب ملنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے اور جھگڑا کریں گے۔ دنیا میں یہ لوگ اپنی نسلوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے قابل احترام اسلاف تھے، یہ طور طریقے انہی کی ریتیں ہیں، ان کی روایتیں ہیں، تو ہم ان روایتوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن وہاں جہنم میں انہیں اپنے آباء و اجداد کے بارے میں وہ علل اعلان کہیں گے کہ اللہ یہی ہیں وہ بدبخت جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو جیسے یہ لوگ تمہیں گمراہ کر کے آئے ہیں ویسے ہی تم بعد میں آنے والے لوگوں کو تم بھی تو گمراہ کر کے آئے ہو نا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے، اور ہر ایک کو اس وقت یہ چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لیتا، اور جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے، سبھی لوگوں کو پرووائڈ ہوئی ہے، ایک عقل اور صلاحیتیں دیکھنے کی، سننے کی، ٹھیک ہے، نیکی اور بدی کا جو شعور ہے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ ان صلاحیتوں سے کام لیتے اور اپنے برے اور اپنے بھلے کا خود تجزیہ کرتے اور اپنے آباء و اجداد اور لیڈروں کی اندھی تقلید نہ کرتے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص اپنی تباہی اور بربادی کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ تو یہاں سے ہم سبھی لوگوں کو ایک جو ہے یہاں پہ ملتا ہے پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور شعور دیا ہے اس کی بنا پر ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، کیسے ہم جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے یہ سب چیزیں۔ جب تک ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں، حدیث کے بارے میں نہیں جانیں گے، تو ہم اسی طریقے سے جیسے ہم انسٹاگرام اور فیس بک پہ جو بھی پوسٹ آتی ہے اس کے اسکرین شاٹ لے لے کے ہم اپنے اسٹیٹس پہ ڈالتے رہتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری وجہ سے جو لوگ وہ اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں وہ بھی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ قرآن اور حدیث کو جو ہے وہ اپنی جو ہے ذریعہ جو ہے نا اس کا اسٹیٹس کا، اس کا پارٹ بنایا کریں۔ کبھی بھی کسی ایسی جو چیزیں ہیں فضول قسم کی اس کو اپنے اسٹیٹس کا پارٹ نہیں بنایا کریں۔ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ گمراہ ہوں گے تو وہ بھی اسی جہنم کا، یا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں، وہ سب لوگ بھی اسی سب کا پارٹ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگلی آیت میں یہ بیان ہوا ہے، اور ان کے اگلے اور پچھلوں سے کہیں گے کہ تمہیں بھی تو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی، لہٰذا چکھو مزہ عذاب کا اپنے کرتوتوں کے بدلے۔ اب آیت نمبر 40 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی بنا پر ان کو رد کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ سے گزر جائے گا۔ اب اسے تعلیق بالمحال کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ اونٹ کے ناکہ میں سے جو ہے سوئی کے ناکہ میں سے کوئی اونٹ گزر جائے،
اور نہ ہی یہ وہ صورت بیان ہوئی ہے کہ اسی طرح سے کفار بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ان کی کوئی صورت ایسی پیدا نہیں ہو سکے گی. تو یہ محاورہ ہے. حضرت عیسیٰ نے بھی ایک جگہ استعمال کیا تھا. آپ کے پاس جب ایک دولت مند شخص آیا اور پوچھا کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، آپ نے بتایا کہ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، غریبوں پر مال خرچ کرنے اور دوسرے نیک کاموں کے بارے میں جیسے بتایا. اس نے کہا یہ سارے کام میں کرتا ہوں، اب بتائیں اور کیا کروں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ ساری منزلیں کیونکہ تم نے طے کر لی ہیں، اب آخری منزل یہ ہے کہ صلیب اٹھاؤ، میرے ساتھ چلو، حق اور باطل کی جو کشمکش میں ہے اس میں جان اور مال سے میرا ساتھ دو. تو چہرہ اس کا لٹک گیا آدمی کا، وہ چلا گیا نا. تو یہاں پہ یہی چیز جو ہے واضح ہو رہی ہے. یہاں پہ اس مثال کو اگر ہم سامنے رکھ کے سمجھیں تو یہ معاملہ اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو. 41 ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہوگا، اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق. وہی ہوں گے جنت والے، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل، اور ان کے بالا خانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور وہ کہیں گے کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچایا ہوتا. یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، اور تب انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے وارث تم بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے. 44 اور جنتی لوگ پکار اٹھیں گے جہنمیوں سے کہ ہم نے تو وہ وعدہ بالکل سچا پایا ہے جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا. تو کیا تم نے بھی سچا پایا ہے وہ وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں. تو اس وقت پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے مابین کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. وہ لوگ جو روکتے تھے اور خود بھی روکتے تھے اللہ کے راستے سے، اور اس راستے سے کجی نکالتے تھے، یہ لوگ آخرت کے منکر تھے. اور ان جنتیوں اور جہنمیوں کے مابین ایک پردے کی دیوار ہوگی، اور دیوار کی برجوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے. اب یہ کیا ہے؟ اصحاب اعراف جو اہل جنت کو بھی پہچانتے ہوں گے اور اہل جہنم کو بھی. ابھی ہم سٹارٹ میں اس کے بارے میں دیکھ چکے ہیں. اور وہ اصحاب اعراف جنت والوں کو پکار کر کہیں گے آپ پر سلامتی ہو، اور اس جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر انہیں اس کی بہت خواہش ہوگی. وہ اہل جنت کو دیکھ کر انہیں مبارکباد دیں گے، اور شدید ان کی خواہش ہوگی کہ ان کو بھی داخل کیا جائے جنت میں، اور آخرکار پوری کر دی جائے گی ان کی یہ خواہش. 47 آیت ہے. اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی اہل جہنم کی طرف، اس وقت وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے. اور پکاریں گے اہل اعراف اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی نشانی سے، کہیں گے تمہارے کام کچھ نہ آئی تمہاری جمعیت اور وہ جو تم کرتے تھے تکبر کی بیس پر. آیت نمبر 49. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ نہیں نوازے گا انہیں اللہ اب کسی رحمت سے؟ اور جہنم والے آواز دیں گے جنت والوں کو کہ کچھ تو بہا دو ہماری طرف پانی میں سے، یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. وہ کہیں گے اللہ نے حرام کر دی ہیں یہ دونوں چیزیں، جنت کا پانی اور رزق، کافروں پر، ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا تھا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا. لہٰذا آج کے دن ہم انہیں بھی نظر انداز کر دیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا، اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے. اور ہم لے آئے ان کے پاس ایک کتاب جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے، علم قطعی کی بنیاد پر، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں. یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کی حقیقت کے مشاہدے کے؟ تو وہ اپنے آپ کو برباد کر چکے، اور جو افتراء وہ کرتے رہے وہ ان سے گم ہو گیا. اب یہاں پہ وہ لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کا جو مصداق ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. وہ لوگ جنہوں نے پہلے نظر انداز کیے رکھا تھا یقیناً اپنے پروردگار کے رسول جو ہے وہ حق کے ساتھ جو آئے تھے. تو کیا اب ہیں ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والے کہ ہماری شفاعت کریں، یا کوئی صورت کہ ہمیں لوٹا دیں دنیا میں تاکہ ہم عمل کر سکیں؟ اس کے برعکس جو کچھ ہم پہلے کرتے رہے تھے، یعنی کہ دنیا میں دوبارہ جانے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے اور خواہش کر رہے ہوں گے، لیکن ان کو ایسا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. آیت نمبر 54.
بے شک تمہارا پروردگار وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دنوں میں، پھر متمکن ہوا عرش پر۔ وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے، اور جو اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا۔ اور اس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بھی متشابہ میں آتی ہے، یعنی کہ جو 6 دن میں پیدا کرنے والی جو چیز ہے، انشاءاللہ ہمارے سامنے اور بھی بہت سارے نقطے ایسے آئیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے خلق اور اسی کے لیے ہے امر۔ پکارتے رہا کرو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ، چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، اور اللہ کو پکارا کرو خوف اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت اہل احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے۔ اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے۔ یہاں پہ جو ابر رحمت سے پہلے جو ہوائیں آتی ہیں، یعنی کہ جو ٹھنڈے جھونکے ہوتے ہیں، گویا وہ بشارت دے رہے ہوتا ہے کہ بارش آنے والی ہوتی ہے۔ تو جو بھی بارش کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی بیج اور محنت اور اپنی زمین کے لیے، تو پھر اس کو یوں سمجھ لیں اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، اس کے لیے یہ چیز ایک نوید ہوتی ہے، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں۔ حتیٰ اذا اقلت صحابہ ثقالا، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل، تو ہم ہانک دیتے ہیں اس بادل کو ایک مردہ زمین کی طرف، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس سے ہر طرح کے میوے نکال لاتے ہیں۔ بارش کے بعد وہ خشک اور مردہ زمین جو کہ گھاس یا فصلوں اور پھلدار پودوں کی جو رویدگی کی شکل میں اپنے خزانے ہیں وہ اگل دیتی ہے بارش کے بعد۔ اس کے بعد بیان ہوا ہے، اور اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ زرخیز زمین تو اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے، اور جو زمین خراب ہے وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سے چیز۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدر کرنے والے ہیں۔ اب جو اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے 59 آیت سے، اس رکوع میں وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جسے ہم جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ انباء الرسل کہتے ہیں، اس پر یہ مشتمل ہے، جہاں پر نبیوں کا ذکر آتا ہے، یعنی قصص الانبیاء بھی ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد جو ہے کچھ قوموں کا ذکر ہے، رسول آئے جس طرح سے کچھ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی رسول کسی قوم کی طرف آیا تو وہ اللہ کی عدالت بن کر آیا، اگر لوگوں نے اسے دعوت کو مان لیا تو پھر وہ اہل ایمان ٹھہرے اور عافیت میں رہے، جبکہ جو انکار کرنے والے تھے وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں 6 رسولوں کا جو ذکر ہے وہ قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول صرف 6 ہیں، بلکہ یہ 6 رسول وہ ہیں جن سے اہل عرب واقف تھے، یعنی ان کی بہت اچھی ہمیں اسٹڈی پتہ چلتی ہے قرآن کریم سے اور ہسٹری کی ان بک سے، اہل عرب میں جو ساری جو ہسٹری موجود ہے، اور یہ کہ تمام رسول اسی جزیرہ نماء عرب کے اندر آئے۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے جزیرہ نماء عرب کی ایک جو پکچر ہے وہ بھی شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ اگر ہم اس نقشے کو دیکھیں تو اس نقشے کے مطابق ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک مثلث کی طرح کا ایک نقشہ ہے۔ یہ ساری جو قومیں تھیں، قدیم قومیں، یہاں پہ یہ آباد تھیں، یہ وہ قومیں تھیں جن کی طرف یہ 6 رسول مبعوث ہوئے، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو رسول آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کچھ بھی، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی 2000 سال کے بعد کا یہ زمانہ ہے جب حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ اور پھر یہ کہ جو کل نسل انسان جو تھی، مطلب انسانی جو نسل تھی وہ اس علاقے میں آباد تھی۔ آپ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لائی، پھر پانی کے عذاب سے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ وہ علاقہ ہے جہاں وہ تباہ کن سیلاب آیا جو طوفان نوح سے موسوم کیا جاتا ہے، اور پھر کوہ جودی وہ ارارات کی پہاڑی میں ہے، یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ لنگر انداز ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام یہاں سے کیونکہ ہجرت کر کے چلے گئے تو پھر 3 بیٹے تھے ان سے دوبارہ نسل انسانی چلی۔ اب ان کا ایک بیٹا ہے سام، اور اس سے جو ہے جنوب میں جو عراق کی طرف دیکھیں یہاں پہ ان کی نسل جو ہے وہ چلی تھی، اور اس نسل سے جو قومیں وجود میں انہیں سامی قومیں کہا جاتا ہے۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم تھی قوم عاد، جو جزیرہ نماء عرب کے بالکل جنوب میں تھی۔ یہ جو خطرناک قسم کا ریگستان ہے اس علاقے میں، لیکن اس زمانے میں جو قوم عاد کا جو مسکن تھا وہ سرسبز و شاداب تھا۔ تو اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا،
آپ نے جب دعوت دی تو قوم نے رد کیا، پھر یہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اس قوم کے بچے کچے جو لوگ تھے اور حضرت ہود علیہ السلام تھے، وہ یہاں سے نقل مکانی کر کے پھر اس کے بعد یہ تشریف لے گئے تھے اسی مثلث کی مغربی سمت میں جو آتا ہے شمال مشرقی کونا، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ تشریف لے گئے سب، وہاں پہ مغربی ساحل کے علاقے میں جا کے آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کی نسل جو ہے وہ قوم سمود کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کو، تو انہوں نے اپنی دعوت کو رد کر دیا، یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش خراش کر بہت عالیشان عمارات بناتے تھے، تو پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے جو محلات اور بڑے بڑے ہال ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ قوم ثمود کے اس علاقے میں جو ہے دانی طرف دیکھیں گے مدین کا علاقہ ہے، وہ قوم جس پر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو مدین کے علاقے سے تھوڑا آگے جائیں تو ڈیڈ سی ہے، اس کے ساحل پر سدوم اور آمورہ کے شہر آباد تھے، جہاں ان شہروں میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ ساری جو مثلث ہے اسی کے ارد گرد ساری یہ قومیں آباد تھیں۔ صرف جو فرعون کا جو ہم نے پڑھا تھا قوم کا، ٹھیک ہے، وہ مصر میں تھی، وہ اس مثلث سے باہر تھی جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ تو ان چھ رسولوں کے حالات پڑھنے سے پہلے اگر ہم یہ ساری قوموں کا اگر نقشہ ہمارے مائنڈ میں ہوگا تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ سب۔ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے تھے مدین، اور ان کا جو ان کے اولاد میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حجاز میں جا کر آباد ہوئے، پھر حجاز میں ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، انہوں نے فلسطین میں جو ہے آباد ہوئے تھے وہ، اور وہیں پہ جو ہے ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق کے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی تھی۔ تو یہ سارا تذکرہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آج ریوائز ہو گیا الحمدللہ۔ بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 59 کی طرف۔ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، تو مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی تم ہی میں سے ایک فرد کے ذریعے آئی، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے اور تم گناہوں سے بچ سکو اور تم پر رحم کیا جائے؟ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے کشتی میں، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جہنوں سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ لوگ اندھے تھے۔ تو ایسی قوم یعنی جو آنکھیں ہونے کے باوجود اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے حق کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے، اس کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو باقی ساتھی تھے وہ بہت ہی کم تھے، اہل ایمان جو تھے، تو آپ نے 950 برس تک اپنی قوم کو دعوت دی، اس کے باوجود بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ پھر جو کشتی میں سیلاب سے جو محفوظ رہے یہی وہ لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام کی تینوں بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد میں سے عاد نام کے ایک بہت بڑے سردار مشہور ہوئے، پھر انہی کے نام پر قوم عاد جو ہے وجود میں آئی۔ آیت نمبر 65۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ آپ علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا تھا کہا کہ ہم تو تمہیں کسی حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ پر کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھ پر کوئی حماقت طاری نہیں ہوئی، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے۔ میں تو اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں اور تمہارا دیانت دار خیر خواہ ہوں۔ میں تو وہی بات یعنی تم تک ہو بہو پہنچا رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور خیر خواہی مجھے تمہاری بھی مطلوب ہے، کیونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں جس پر تم بھروسہ کر سکتے ہو۔ آیت نمبر 29۔ کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور ذرا یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشی بنایا اور تمہاری جسمانی اعتبار سے بڑی کشادگی عطا فرمائی۔ اب یہ جو قوم نوح ہے
تو اس کی جب یہ سرپت ختم ہوئی اور قوم تباہ و برباد ہو گئی تو پھر قوم عاد تھی، ان کو عروج ملا. یہ بہت ہی قداور لوگ تھے اور جو ہے دنیاوی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عروج دیا تھا. اور شداد جو ہے وہ بھی اسی قوم کا جو ہے بادشاہ تھا جس نے بہشت ارضی بنائی تھی. اس کی جنت اور اس کے شہر کے کھنڈرات کا جو سراغ ہے وہ بھی مل چکا ہے. جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی صحرا میں واقع ہے یہ علاقہ. یہاں پہ جو ریت ہے وہ بہت باریک ہے، اس کے اوپر کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، لہٰذا آمد و رفت یہاں پہ بہت مشکل ہے. لیکن سیٹلائٹ کے ذریعے سے یہاں پہ جو ہے شداد کا جو ایک شہر تھا اس کا سراغ مل چکا ہے. اس کی فصیل پر 35 جو ہے وہ برج تھے. تو اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. انہوں نے کہا اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے، اور ہم چھوڑ بیٹھے ان کو جن کو ہم پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اور اگر تم سچے ہو. اب یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر زوال آتا تو پھر اس کے قائد بگڑ جاتے تھے. اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو چھوڑ کر وہ قوم بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی. اولیاء اللہ کی عقیدت کی وجہ سے ان کے ناموں کے بت بنائے جاتے تھے، یا پھر ان کی قبروں کی پرستش شروع کر دی جاتی تھی. اور پھر یہ کہ اللہ کے مقابلے میں یہ جو سب چیزیں تھیں، یہ سامنے کے معبود ان کو بہت اچھے لگتے تھے اور اللہ نظروں سے اوجھل تھا. تو پھر جو ہے معاذ اللہ اتنی ویٹیج نہیں دیتے تھے یہ لوگ. تو ایسی جو حالات تھے اس میں کوئی بھی رسول آ کر مشرک قوم کو جب بت پرستی سے منع کرتا اور انہیں ایک اللہ کی بندگی کی تلقین کرتا تو وہ اپنے ماحول کے مطابق ان کا پہلا جواب یہی ہوتا تھا کہ سارے خداؤں کو ٹھکرا کر صرف اللہ کو ہی معبود بنا لیں. کیسے بنائیں؟ 71 حود علیہ السلام نے فرمایا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب واقع ہو ہی چکا ہے. کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے؟ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. مطلب یہ تھا کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تمہیں کب تک مہلت دیتا ہے اور کب اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آتا ہے. 72 تو ہم نے بچا لیا اس کو جو اہل ایمان لوگ اس کے ساتھ تھے اور اپنی رحمت سے، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے. اب یہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، 7 دن تک اور 8 راتوں تک ایک بہت تیز آندھی ان کے سر پر چلتی رہی اور اس کی وجہ سے انہیں پٹک پٹک کر ان کو گراتی رہی اور یہ سب ہلاک ہو گئے. تو جب بھی کسی قوم پر عذاب آنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہوتے ہیں ان کو وہاں سے ہجرت کا حکم آ جاتا تھا. چنانچہ آندھی سے پہلے ہی، اس عذاب سے پہلے ہی حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے تھے. آگے دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 73. آیت نمبر 73 میں بیان ہوا ہے اور قوم سمود کی طرف بھیجا ہے ہم نے ان کے بھائی صالح کو. حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے جو اہل ایمان ساتھی تھے وہ یہاں سے جب ہجرت کر کے شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے، ہجر کا علاقہ یہ کہلاتا ہے، یہاں ان کی نسل آگے بڑھی اور پھر سمود نامی ایک بڑی شخصیت کی وجہ سے اس قوم کا نام قوم سمود ہو گیا. آگے فرمایا جا رہا ہے اس نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، تو اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے نہ چھونا کسی برے ارادے سے. اگر تم نے ایسا کیا تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا. اب یہ ہوا کہ قوم کے جو لوگ تھے ان کو جو لوگ تھے انہیں مطالبہ تھا کہ کوئی معجزہ جو ہے وہ دیا جائے. تو یہاں بینہ تھا، یعنی اس سے مراد وہ اونٹنی تھی جو ایک معجزانہ طور پر چٹان سے نکلی. اور پھر یہ ہے کہ یہ اونٹنی جو تھی اس کے بارے میں حکم کیا گیا تھا کہ اس کو چھونا نہیں ہے کسی بھی غلط نیت سے. آگے کیا ہوا وہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 74 میں. اور یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشی بنایا قوم عاد کی تباہی کے بعد اور تمہیں جگہ دی زمین میں، تم اس کے نرم میدان میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بنا لیتے ہو. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے. تو جو ان کے جو شان و شوکت والے جو محلات تھے وہ پہاڑوں کو تراش کر کے بناتے تھے، اور پھر ان جو محلات تھے ان کا تو کوئی نام و نشان ابھی اس علاقے میں موجود نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے گھر بنائے ہیں ان کے کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں. اور قوم سمود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیونکہ پہلے گزری ہے، اور قوم عاد جو ہے وہ اس سے بھی پہلے گزری ہے.
آیت نمبر 75، آپ علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان لوگوں سے کہا جو دبا لیے گئے تھے، جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہ واقعی کیا تم لوگوں کا خیال ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم تو جو کچھ ان کو دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت صالح کی جو قوم تھے کہ جو غریب لوگ تھے وہ فوراً ایمان لے آئے تھے، لیکن جو سردار تھے وہ بہت ہی مغرور تھے اور وہ اس طرح کے سوالات جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ 76 میں بتایا جا رہا ہے، اس پر وہ استکبار کرنے والے کہتے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور کہا اے صالح لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر واقعی تم رسول ہو۔ تو یہاں پہ جو اونٹنی تھی یہ ان کی فرمائش پر چٹان سے برآمد ہوئی تھی، پھر یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی، کیونکہ فصلوں میں جہاں چاہتی پھرتی، جو چاہتی کھاتی، اور اس کی جو خوراک تھی وہ بھی کافی زیادہ تھی، غیر معمولی حد تک۔ پانی پینے کے لیے بھی اس کی باری کا ایک دن مقرر تھا، ایک دن جو ہے ان کے باقی سارے جانور پانی پیتے اور دوسرے دن اکیلی وہ سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو رفتہ رفتہ ان کے لیے ساری چیزیں ناقابل برداشت ہو گئیں اور انہوں نے یہ جو ہے یہ والی حرکت جو کی اونٹنی کو مار ڈالا، اور جو ہے انہوں نے بہت زیادہ ان کے لیے عذاب والا تھا۔ تو اور ساتھ میں یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ واقعی اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ کے جو عذاب ہے وہ ہم پر لے آؤ، کیونکہ تم ہمیشہ ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ تو انہیں آ پکڑا زلزلے نے اور پھر پڑے رہ گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ موڑ لی اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم تو خیر خواہوں کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو ہے ذکر آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، عراق کے رہنے والے تھے، سامی نسل کے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ نے ہجرت بھی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز فرما کر سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ ڈیڈ سی کے جو کنارے ہیں اس کے دو بڑے اہم جو تجارتی مراکز ہوتے ہیں وہ تھے۔ اب یہ ہے کہ جو یہاں کے جو لوگ تھے سدوم میں اور عمورہ کے جو شہر ہیں ان میں ویسے تو بہت خوشحالی تھی، لیکن ان لوگوں میں مردوں کے جو آپس میں جنسی تعلقات قائم ہو جاتے تھے، اس کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے۔ تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 میں ہمیں آپ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام ان شہروں کی طرف مبعوث ہو کر عراق سے آئے تھے، اور خاص طور پر جو قابل توجہ بات ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کا جو زمانہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم سے پہلے کے زمانے کے جو 3 رسول ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، پھر حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ یہاں پر جو ہے یہاں پہ انباء الرسل کا ذکر ہو رہا ہے، صرف تذکرہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور قوموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا دعوت پر اور پھر وہ تباہ کر دی گئیں۔ لیکن جو حضرت ابراہیم کا ذکر ہے وہ قصص النبیین کے ذیل میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ان کے لیے بھی پوری جو صورت ہے اس کا نزول ہوا تھا۔ آیت نمبر 80، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی تھی؟ تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کے، بلکہ تم تو ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم۔ تو نہیں تھا اس قوم کے پاس کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اب ان کے پاس کیونکہ جواب نہیں تھا تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے جو گھر والے تھے ان کو شہر بدر کرنے کے درپے کر دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی، تو انہوں نے اپنی قوم کا ہی ساتھ دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو لے کے وہاں سے عذاب آنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے۔ 83، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، وہ ہو گئی تھی پیچھے رہنے والوں میں سے، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ یہ پتھروں کی بارش تھی، ٹھیک ہے، ساتھ میں زلزلہ بھی آیا تھا ان پہ، اور ان کی بستیاں الٹ گئی تھیں، اور جو ڈیڈ سی تھا اس کے اندر یہ دفن ہو گئیں۔ تو قوم لوط کا جو اہل مکہ کا سے زمانی اور مکانی جو لحاظ ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے، یعنی جو یہ قوم ہے یہ اس کے جو قصے ہیں وہ اہل عرب کی تاریخی روایات کے اندر موجود ہیں۔ 85 آیت کی طرف بڑھتے ہیں آپ۔ اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق اسی قوم سے تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی، ان کا نام کتورہ تھا، ان سے کئی بیٹے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام مدین تھا۔
اسی جو مناسبت سے جو ہے اس علاقے کا نام بھی مدین ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یمن کو یہ شہراہ جاتی تھی، اس سے فلسطین سے جو یہ جہاں پہ یہ شہر واقع ہے، تو اس لحاظ سے اہل مدن بہت ہی خوشحال تھے۔ نتیجتاً ان میں بہت ساری کاروباری اور تجارتی بدعنوانیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ان کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ تو یہاں پہ آیت کے بقیہ حصے میں آتا ہے اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور ماپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مچاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ لوگ کاروباری لوگ تھے کیونکہ، تو ان میں خرابی پیدا ہوئی کہ یہ ناپ تول میں نہ کمی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل جتنے بھی قوموں کا ذکر آیا ہے، وہ ساری قومیں شرک کے علاوہ کسی اور خرابی کی کوئی تفصیل ان میں نہیں پائی جاتی تھی، مطلب ان کی کوئی تفصیل ملتی نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے تک انسانی تمدن جو ہے وہ سادہ تھا، تو اعمال کی خرابی اور گندگیاں ان میں رائج نہیں ہوئی تھی، تو فطرت کے وہ لوگ زیادہ قریب تھے، اس لیے پیچیدگیاں جو تمدن کے پھیلنے کے ساتھ جو بڑھتی ہیں اور وہ بدعنوانیاں جو اس پیچیدہ زندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں، وہ ابھی ان اقوام کے افراد میں نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو جنسی برائیاں ہیں وہ سب سے پہلے قوم لوط میں پائی گئی ہیں، اور جو مالی بدعنوانیاں ہیں وہ سب سے پہلے اہل مدین میں پیدا ہوئی ہیں۔ 86 میں فرمایا جا رہا ہے اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے دھمکانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے، اور اس راہ کو کج کرتے ہوئے، اور یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے تو اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور یہ بھی دیکھو کہ مفسدوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے اس آیت میں یہ راہزنی کا مطلب یہی ہے کہ تجارتی جو قافلے تھے، یہ لوگ کیا کرتے ان کو ڈرا دھمکا کے ان سے بھتہ وصول کرتے تھے۔ تو ان تمام حرکات سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ ساری جو ہے یہ برائیاں ہیں، اور مفسد نہیں بنو، کہ جو مفسدوں کا انجام ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ آیت نمبر 87، اور اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آئے اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے، تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ فرما دے، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا جو پارہ 8 ہے اس کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔